अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, लिहाजा शादीशुदा लोग इस वीडियो को लाजमी देखें। मेरे दोस्तों, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा होगी, ये बात जानना हर शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में इस बयान के ज़रिए। लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस वीडियो को लाइक करके सदक़े जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दें कि दोनों को ये इख्तियार है सुलह कर लें जब मामलात अनबन हो जाए। देखें, मैं जो कपल्स हैं उनके लिए ज़रूर ये बात कहूँगा, शादीशुदा लाइफ तकरीबन सब इन हालात से गुज़रते रहते हैं। मर्द हजरात अपनी औरतों की शिकायत लेकर आते हैं, औरतें अपने मर्दों की शिकायत करती रहती हैं, सबकी लाइफ में है। होता क्या है, जब झगड़े होते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं ये मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें मालूम कहाँ है कितनी जिंदगियों में क्या क्या हो रहा है। हाँ, तकरीबन सबकी जिंदगियों में ये नशीब व फराज आती हैं। औरत की फितरत ऐसी है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? औरत टेढ़ी पसली से बनी है, उसको पूरा सीधा करने की कोशिश मत करना, टूट जाएगी। पूरा सीधा करने, बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं कि मेरी औरत फरिश्ते की तरह होनी चाहिए, फरिश्ते की तरह होनी चाहिए। ऐसा भी तो नहीं होगा। वो भी औरत है, इंसान है, उसकी बाज खताओं पर तुम पर्दापोशी करो, दरगुजर। बहुत आला दर्जे के अगर गुनाह कर रही है, जैसे हराम और कुफ्र तक जाने की, तब तुम्हें सख्ती करना हक बनता है। लेकिन सिर्फ दाल में नमक कम था, चटनी ज्यादा हो गई, फला मामलात, रोटी आज नहीं बनी, इन मामलात में घर गृहस्थी को ख़त्म नहीं किया जाता। अब तो हालात ऐसे हुए कि अखबार में हमने ये भी तक पढ़ा, टर्की में अभी एक न्यूज़ आई थी, औरत अपने शौहर से तलाक ले रही है मुकदमा करके। किस बात पर जानते हैं? जज के पास वो कहती है कि मेरा मर्द जो है हाथ से खाना खाता है, चम्मच से नहीं खाता। उनके यहाँ रिवाज है चम्मच से खाने का। औरत कहती है बचपन से हम चम्मच से खाएं, ये चम्मच से नहीं खाता, इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तो तलाक, चम्मच वाली तलाक, ये इस तरह के भी मामलात बहुत सारे घरों में है। बात शुरू होती है बहुत छोटे बात से और उसको लंबी दूर तक ले जाते हैं शैतान। या हर एक शादीशुदा जिंदगी के साथ करता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब किसी की औरत ज्यादा बोलने वाली हो तो तुम ये सोचते हो कि मैं खामोश बैठ करके हार क्यों जाऊं, जवाब पे जवाब दूं, इसको शिकस्त दे करके रहूंगा। और जब ज्यादा नहीं बन पाती है तो गर्दन पकड़ो, एक दो तमाचे लगाओ और उसको इधर उधर मारो। यही तो होता है। वो बोलती जा रही है। औरत ये सोचती है कि क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, क्या मैं जाहिल हूं, तेरे हर जवाब दे सकती हूँ। वो भी जवाब देना चाहती है। मेरे अजीजों, तुम्हें मालूम नहीं ये घर है, जंग का मैदान थोड़ी ना है। दोनों लोग निकाह किए हैं, ना कि जिहाद का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एक दूसरे उठा करके। हाँ, इन हालात में दोनों को ही कहा गया है, दो में से कोई एक अकल वाला हो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना शुरू करे और वहां से हट जाए। थोड़ी देर के लिए हट जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुमने कहा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये तुम्हें शैतान लड़ा रहा था। तुमने अल्लाह की बारगाह में कह दिया, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ये शैतान मरदूद से। अब इसके बाद निभाना फिर अल्लाह की जिम्मे है, तुम हट जाओ वहां से। मुझे शायद इससे कबल एक बात मैंने अर्ज किया था, एक हकीम साहब ने इलाज भी फरमाया था, बहुत अच्छी बात थी कि एक साहब रोज लड़ते थे, घर से जाते ड्यूटी करके, और अंदर जो मेम साहबा थी उनकी ज़बान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ थी, चलती तो इतनी चलती। जाहिर सी बात है, नसीहत कितनी भी हम करें, लोग ये सोचते हैं सब हाँ ये नसीहत ही है सब, फिर भी हमारा घर नहीं चलता है। वो हकीम साहब है, उन्होंने बताया है। हमारे पास एक साहब आए, क्लाइंट थे, कहा रोज़ झगड़े होते हैं। उस हकीम साहब ने कहा मेरे पास उसकी दवा है, झगड़े ना हो, वजीफा नहीं, गोली है, दवा है। उसकी कीमत भी बताई, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए की ये दवा है, 1 महीने का कोर्स है, करोगे तो ये सब खत्म हो जाए। ये नफ्सियाती इलाज है।
تو یہ دوا حکیم صاحب نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو یہ صاحب بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا 10,000 کیا حضرت, 50 بھی لے لو, ختم تو کرو, کوئی جو دوا ہے وہ دے تو. کہا ٹھیک ہے کل آؤ, میں دوا بنا کر کے رکھتا ہوں. دوسرے دن وہ آئے تو انہوں نے گولیاں بنائی تھیں. حکیم صاحب خود وہ مدبر تھے, دوائیاں بناتے تھے. گولی بنائی اور پوری گولیاں جو 1 مہینے کے کورس کی تھی, اس کے شرائط تھے, اس کا پرہیز بھی تھا. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گولی ہے, تمہیں اور تمہاری بیوی پہ بہت اثر کرے گی, دیکھ لینا, اگر اثر نہ ہو تو پیسے واپس, گارنٹی بھی ہے. انہوں نے گولیاں لی, پوچھا کہ کیا کیا کرنا ہے. کہا یہ آپ اپنی آفس سے یا ڈیوٹی سے جب گھر جاتے ہیں یہ 2 گولیاں منہ میں رکھنا ہے, 40 منٹ تک چوستے رہنا ہے, ایک جملہ بھی منہ سے باہر نہیں نکالنا, اور 40 منٹ تک 2 گولیاں آپ منہ میں رکھے رہیں. اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں, نارمل ہو جائے. آپ کنٹینیو کریں, چاہے آپ کی عورت کچھ بھی بولنے لگائے بھی تو اپنے پرہیز مت توڑنا, گولیاں منہ میں ہیں. وہ گولیاں لے کر کے گئے, 2 گولیاں منہ میں رکھی, جاتے ساتھ شروع ہو گئی تھی. میں یہ لانے کے لیے بولی تھی, وہ نہیں لائے, فلاں نہیں لائے, فلاں نہیں. وہ اشارہ کرتے رہے, گولی ہے منہ میں, اور پرہیز بھی تھا. 40 منٹ تھوڑی نہ چلاتی ہے کوئی, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ بہت ہو گئے. بیگم تھک گئی, جواب ہی نہیں دیتا. 40 منٹ کے بعد یہ سوچ کر کے بیٹھے تھے جتنی اس نے باتیں کی ہے سب کا جواب دوں گا جب گولی پگھل جائے. لیکن 40 منٹ کے بعد جب گولی پگھل گئی تو اب سوچا کہ اب کیا جواب دوں, ہو گیا سو ہو گیا, ختم ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. گرم گرم میں جواب دو تو مزہ آتا ہے. چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر گولی رکھی, پھر وہ جھگڑا کر رہی تھی, پھر وہ بول رہی تھی کہ کیا یہ نیا ناٹک کر رہے ہو, آنے کے بعد منہ میں کچھ دبا کر کے لائے ہو, فلاں فلاں. عورت چھوڑتی نہیں تھی. پھر بھی 40 منٹ کا پرہیز رہا. تیسرے دن پھر گولی دبا کر کے آئے تو عورت کو شک ہونے لگا کہ میرا شوہر کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا, کیا بات ہے جواب ہی نہیں دے رہا ہے. میں جھگڑا کیے جا رہی ہوں, اس کو بولے جا رہی ہوں, پہلے تو لڑائی ہو جاتی تھی, ابھی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. تیسرے دن اس نے کم کر دیا بولنا, کچھ تو ہے پرابلم. لیکن تیسرے دن وہ کیا کرتی ہے, محبت سے قریب میں آ کر بیٹھ کر پوچھتی ہے ہوا کیا ہے, بتاؤ تو صحیح, 2 دن سے کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ, باہر کچھ حادثہ تو نہیں ہوا, کچھ بہت زیادہ ٹینشن لے کر کے آ رہے ہو. وہ صاحب اشارہ ہی کرتے رہے 40 منٹ تک, کچھ نہیں بولے. وہ خاتون چوتھے دن پورا دن بھر ٹینشن میں رہی کہ میرے شوہر کو کچھ ہوا ہے. میرے عزیزوں, یہ عورتیں جو جھگڑتی ہیں نا وہ صرف زبانی جھگڑتی ہیں, دل میں ان کے بھی محبت ہوتی ہے, وہ اپنے شوہروں سے محبت رکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ رکھا ہے محبتوں میں. 4 دن ہوئے, وہ پریشان ہو گئی. 5ویں دن جو ہے اب وہ جھنجھوڑ کر کے کہنے لگی, رونے لگی آ کر کے قدموں میں بیٹھ کر کے, بتا تو صحیح, تیرا اس طرح خاموش رہنا گھر کو سنا سنا کر دیا ہے, کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے, چلو چلتے ہیں کسی کے پاس, دکھا لاتے ہیں. تو پھر اس شوہر نے کہا کہ دوا اثر تو کر رہی ہے. 5ویں دن شوہر نے کہا کہ چل میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں, حکیم کے پاس, میری بھی جو بیماری ہے وہ بھی دکھا لیتے ہیں, تیرا بھی دکھا لیتے ہیں. اسی حکیم کے پاس لائے. عورت پہنچتے ہی حکیم صاحب سے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ ہو گیا, دیکھ لیجیے آپ, 5 دن سے بات ہی نہیں کر رہا ہے, اور پتہ نہیں منہ میں کچھ رکھتا ہے 40 منٹ تک, اور پھر سست ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے. تو حکیم صاحب اس سے پوچھنے لگے 5 ہی دن میں اثر کرنے لگی, مہینے بھر کی دوا ہے, ابھی پورا کرو گے یا یہیں پر سکپ کرنا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ حکیم صاحب یہ کون سی دوا تھی؟ تو حکیم صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, گیہوں کے آٹے میں شکر ڈال کر کے میں نے بنا کے دے دیا تھا, وہ آٹے کی گولیاں تھیں, بس تو چوستا رہے, باقی کوئی چیز نہیں تھی. جو کچھ بھی بیماری تھی تیری وہ صرف زبان پہ تھی, اس پر میں نے تالا لگایا, ساری بیماریاں ختم ہو گئی. کوئی ایک تو شروع کرے خاموش ہونے کا.
میرے عزیزو یہ حقیقی بات تھی, کوئی لطیفہ میں نے نہیں سنایا. پہلے کے حکما بھی تھے اور اپنے علاقے کے بڑے بھی ایسے تھے جو دونوں کو صلح کرانا چاہتے تھے, ایک دوسرے کی محبتوں کو واپس لاتے تھے. یہاں تو کچھ لوگ گھروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پر توڑنے میں سب سے بڑا کردار عورت کے گھر کے لوگ زیادہ ہاتھ اس میں استعمال کرتے ہیں. شادی کر کے دے دیا, روز ماں پوچھتی ہے بیٹی ٹھیک ٹھاک تو ہے نا, آج کچھ کہا تو نہیں اس نے, آج تیری ساس اور تیری نند کچھ کہی تو نہیں ہے, ہاں کچھ کہے تو چھوڑنا مت, برابر برابر جواب دینا. ادھر سے وہ آرڈر دیے جا رہی ہے, ادھر یہ نیا نئے گھر میں آئی ہے اور اپنے گھر کے آرڈر پاتے ہوئے یہ گھر میں رات جمانا چاہتی ہے. میرے عزیزو, میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ. جس گھر میں سے وہ شکایت بھی کرے تو ماں اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرے, کہے کہ بیٹا میں نے اس سے بھی زیادہ مصیبتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, تو چند دن صبر کر لے, انشاءاللہ خوشی کے دن تیرے گھر میں بھی آئیں گے. یہ نہ کہ مٹھی باندھ کر کے الٹا جواب دے دینا, ساس کو بال پکڑ کر کے کھینچ لینا, کوئی کچھ کہے تو میں ہوں نا پیچھے سے, یہ سب اس طرح کے ڈیرنگ دینا, یہ گھر توڑنے کے معاملات ہیں. حکمت سے ان کے گھروں کو جوڑ دیا جائے اور صلح و مصالحت کی بات کی جائے. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے. آپ کو معلوم ہے ماں باپ بھائی بہن جتنے رشتے ہیں وہ سب دنیا میں آ کر کے بنے. شوہر اور بیوی کا رشتہ کہاں بنا ہے؟ جنت میں بنا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا نکاح جنت میں ہوا تھا. تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے, اس کو خراب نہ کرو, ایک دوسرے کو لوگ خیال کریں. میں وہ عرب کی ایک حکایت پڑھ رہا تھا, دل لرز جاتا ہے. دو شوہر اور بیوی تھے اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی, لیکن اچانک عورت کو ایک بیماری لاحق ہو گئی, اسکن کی کوئی بیماری تھی. اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا. شوہر ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے, داغ آنے لگے, بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں, وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی. یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ. اور رونے لگی, ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے. اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی, لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے, جوان لوگ تھے. ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا. ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. نوجوان تھا, آنکھیں چلی گئی, اندھا ہو گیا. گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی. ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا. اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا, بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی اس کی, اب دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن محبت باقی تھی. کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا. عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی, اٹھاتی بٹھاتی تھی. لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی. بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا, بہت جلد انتقال کر گئی. عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ. کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے, کچھ لوگ اس کے دوست و احباب جو اندھا تھا شخص اس کے گھر آئے. گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے, گلاس اٹھا رہا ہے, پانی لے رہا ہے, لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے. اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں, اب سب خود ہی کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں, تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا. کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی, مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی. میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ جیے.